شب معراج کے حوالے سے بات کریں گے، اور آج بہت دل سے خوشی ہے کیونکہ ہمارے جو علماء کی محفل ہر فرائیڈے کو سجتی تو ایسا لگتا تھا کہ آج ہمارے پرانے وہ سارے وہ گھر والے، کیونکہ انہی سے ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے شو کی وہ زینت بڑی تھی۔ ہمارے ساتھ ہمارے علماء دین موجود ہیں، میرے ساتھ موجود ہے مفتی نوید عباسی، میرے ساتھ موجود ہے علامہ سید جواد حسین عابدی صاحب، میرے ساتھ موجود ہے حافظہ رابعہ فاطمہ، میرے ساتھ موجود ریلیجس اسکالر ہماری بہن عائشہ بلال، اور میرے ساتھ موجود ہماری بہت ہی پیاری نعت خواہ بہن مریم بختاور۔ میں آپ تمام تو لوگوں کو اپنے شو میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ اور آج کا اب تو خیر رجب بالکل رخصت کو ہے، لیکن اللہ پاک نے رجب کے آخری ایام میں ہمیں بہت پیاری رات دے دی، شب معراج۔ میں چاہوں گی کہ سب سے پہلے تو شب معراج کی فضیلت اور جو واقعہ جو معجزہ رونما ہوتا ہے سوال سے بتائیے گا۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا تو سختیوں کا ایک نہ تھمنے والا سلسلہ شروع ہوا، اور مخالفتیں، اذیتیں اور سختیاں جو نبی علیہ السلام پر کی گئی وہ انتہا کو پہنچ گئی۔ کربلا سے پہلے کربلا بپا ہوئی شیب ابی طالب میں، اور وہاں 3 سال، ہم اس کا تذکرہ نہیں کرتے، بتانا چاہیے کہ کس طریقے سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خاندان کا سوشلی بائیکاٹ کیا گیا۔ درختوں کے پتے اور درختوں کی کھال پانی میں ابال کر یہ بچوں کو پلائی اور کھلائی گئی زندگی کو رواں رکھنے کے لیے۔ تو اسی حال میں 2 شخصیات جن کا انتقال ہوتا ہے باہر نکلنے کے فوراً بعد، ان میں ایک جناب ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت خدیجہ الکبریٰ اور دوسرے جناب سیدنا حضرت ابو طالب ہیں۔ ان دونوں کا وصال ہوا تو نبی علیہ السلام کو ایک غم لگا، اور وہ غم ایسا تھا کہ نبی علیہ السلام نے کہا میرے لیے نہیں بلکہ سب کے لیے یہ عام الحزن ہے، غم کا سال قرار دیا۔ تو اب آپ دیکھیے کہ ہمیں اگر کوئی پریشانی، کوئی غم ہوتا ہے تو ہمارا دوست، ہمارا چاہنے والا وہ ہمیں کہیں باہر لے کے جاتا ہے، تھوڑی آؤٹنگ کرواتا ہے کہ یار بھول جاؤ اس بات کو، چھوڑو۔ تو اب اللہ کے نبی ہیں، سب نبیوں کے سردار ہیں، تو دلجوئی کرنے کے لیے اللہ نے جبرائیل کو بھیجا ہے، جبرائیل جاؤ اور میرے محبوب کو کہو کہ تم سے تمہارا رب ملنا چاہتا ہے۔ اور حضرت جبرائیل علیہ السلام بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوئے، آپ میوے استراحت تھے، نبی علیہ السلام کو حضرت جبرائیل نے پیغام رب دیا، آپ نے بستر کو چھوڑا اور پھر مسجد حرام میں آ گئے، یعنی کعبۃ اللہ میں، اور وہاں سے اس سفر کا آغاز ہوتا ہے، من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ۔ یہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک جو سفر ہے، اس کا بڑا واضح 2 ٹوک اعلان قرآن نے کیا ہے۔ اچھا، اس کے بعد کا جو سفر ہے اس کا واضح طور پر، یعنی قرآن مجید فرقان حمید میں خفی طور پر تو موجود ہے، لیکن واضح الفاظ میں آگے کے سفر کا تذکرہ نہیں۔ وہ اس لیے کہ جس سفر کے منکر تھے تو منکروں کے سامنے اتنی بات کی جاتی ہے کہ جتنے سفر کا ان کا ذہن قبول کر سکتا ہے، جتنی ان کو سمجھ آ سکتی۔ جی، وہ چونکہ مسجد حرام اور مسجد اقصیٰ کی نشانیاں دیکھے ہوئے تھے، تو نبی علیہ السلام نے جب اگلے دن اعلان کیا تو انہوں نے اعتراضات کیے بہت سارے۔ تو خیر یہ سفر جو ہے قرآن کہتا ہے سبحان اللہ، یہ سفر کس نے کروایا؟ اللہ نے۔ وہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ کوئی نبی علیہ السلام کی ذات پر اعتراض کرتا ہے تو بھائی اعتراض نہیں کرو، کیونکہ یہ اعتراض براہ راست رب پر ہے۔ رب کہتا ہے، پاک رب نے سیر کرائی، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، اپنے بندہ خاص کو، لیلاً، رات کے مختصر حصے میں، من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ۔ اور وہ مسجد اقصیٰ کون ہے؟ الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں۔ یہ ارد گرد کس کے برکتیں؟ مسجد اقصیٰ کے ارد گرد بھی ہیں، مسجد حرام کے ارد گرد بھی ہیں، اور سب سے بڑھ کر جہاں پیغمبر ہیں اس مقام کے ارد گرد برکتیں ہی برکتیں۔ تو اللہ وہ برکتیں دنیا والوں کو بھی دینا چاہتا ہے، نبی علیہ السلام کو بھی اپنی نشانیاں دکھانا چاہتا ہے۔ اور مسجد حرام میں نبی علیہ السلام، مسجد اقصیٰ میں نبی علیہ السلام نے تمام انبیاء کی جو ہے وہ امامت اور مقتدا بن کر بتایا کہ میں وہ جو عہد میثاق ہوا تھا، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، تو اس کا آج عملی مظاہرہ تھا کہ سب نبی پیچھے ہیں۔ اور اس موقع پر ایک بڑی لطیف بات میرے ذہن میں آئی، میں عرض کر دیتا ہوں کہ نبی علیہ السلام نے اس کے بعد فرمایا، انا امام المرسلین لا فخرا، میں نبیوں کا امام ہوں، فخر نہیں کرتا۔ تو میں یہ بات سوچ رہا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آدم پیچھے، عیسیٰ پیچھے، موسیٰ پیچھے، ابراہیم پیچھے، نوح، دانیال ہو، یحییٰ ہو، یعقوب ہو، یوسف ہو، یونس، سارے پیچھے ہیں، آپ آگے ہیں، بات فخر کی ہے، کرتے کیوں نہیں؟
تو غیب سے ایک جواب آتا ہے، وہ جواب یہ ہے کہ یہ میرے لیے فخر کی بات نہیں کہ میں نبیوں کا امام بن گیا، یہ نبیوں کے لیے فخر کی بات ہے کہ محمد الرسول اللہ انہیں بطور امام مل گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کہنے جواب بھی۔ اور یہ تو جو معراج تھی، یہ بہت سے لوگ ابھی بھی شاید روحانی میں پھنسے ہوئے، تو روحانی اور جسمانی دونوں طرح کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی، اور اللہ پاک نے اتنا قریب بلا لیا کہ وہ جہاں پر فرشتوں کی بھی، جناب جبرائیل کی بھی جہاں پہ حد ختم ہو جاتی ہے، اللہ پاک نے اس سے بھی قریب بلا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے آیہ معراج کو جیسے تلاوت کیا مفتی صاحب نے، تو اس آیت میں خود وضاحت ہے کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، تو لفظ عبد جب بھی قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے تو اس کا اطلاق روح اور جسد دونوں پر ہوتا ہے۔ تو اگر ہم یہ تصور کریں کہ پیغمبر فقط روح کی کیفیت میں گئے تو وہ فضائل میں اور فضیلت میں کمی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جسد مطہر کے ساتھ اور اپنی روح پاک کے ساتھ آپ نے عالم بالا کا سفر کیا اور ان حدوں کو پہنچے، لامکاں کے مکی بنے کہ جہاں پر نہ آپ سے پہلے کوئی پہنچا نہ آپ کے بعد کوئی پہنچے گا۔ اور سدرۃ المنتہا اسی لیے کہا گیا اس مقام کو، وہ حضور کے لیے انتہا نہیں ہے، وہ جبریل علیہ السلام کی انتہا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ لو دنوت انملتن لاحترقت، اگر میں ایک پور برابر بھی آگے بڑھا تو جل جاؤں گا۔ حضرت جبریل آسمان کی مکین ہے، نوری ہے، سید الملائکہ ہے، مگر اس کے باوجود حضور علیہ السلام سے، حضور کریم سے آگے بڑھنے کو منع کر رہے ہیں۔ تو ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ پیغمبر اکرم کے بعد اس امت میں کوئی نہیں ہے جو خود کو پیغمبر سے تشبیہ دے سکتا ہے۔ پیغمبر بے مثال ہے، بے نظیر ہے، یکتا ہے، ان کا نہ کوئی بدیل ہے، نہ کوئی عدیل ہے، نہ کوئی نظیر ہے، نہ کوئی مثیل ہے۔ تو معراج جو ہے وہ بہت بڑا ایک پیغام ہے۔ اور پھر جیسے نماز کا تذکرہ ہوا تو دیکھیے اس معراج کی یاد روزانہ ہمارے پاس نماز کی صورت میں، جب پیغمبر اکرم نماز کی صورت میں گئے، بھی 25 رجب امام موسیٰ کاظم اسلام کی تاریخ گزری ہے، امام موسیٰ کاظم سے سوال کیا گیا کہ یہ بتائیے نماز میں تکبیرۃ الاحرام کیوں ہے، رکوع میں سبحان ربی العظیم و بحمدہ کیوں ہے، رکوع میں سبحان ربی الاعلی و بحمدہ کیوں ہے، 2 سجدے کیوں ہیں؟ تو یہ وہی بتا سکتے ہیں جو شریعت کی وراثت اپنے پاس رکھتے ہیں۔ فرمایا جب ہمارے نانا معراج پہ تشریف لے گئے اور جب جلال الہی کا مشاہدہ کیا تو فوراً کہا اللہ اکبر، وہیں سے تکبیرۃ الاحرام فرض ہوئی نماز کے اندر۔ فرمایا پھر اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، جب اس کے مزید جلال کا مشاہدہ کیا تو رکوع میں کہا سبحان ربی العظیم و بحمدہ، جب اس کے جلال کو مزید دیکھا تو سجدے میں سر رکھ کے کہا سبحان ربی الاعلی و بحمدہ۔ تو پیغمبر تو تشریف لے آئے معراج سے اور آگے فرمایا الصلاۃ معراج المومن، اب جو نماز کو میرے طریقے سے ادا کرے گا تو گویا اس کو معراج ہی کا ثواب اور معراج کا اجر مل جائے گا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ پیغمبر اکرم کی معراج آپ کے خصائص میں سے ہے، اس کو خصائص میں علماء نے لکھا ہے، اس کے انکار کو اسلام سے خروج تصور کیا ہے بعض علماء نے، اس لیے کہ یہ ایسی چیزیں جو مجمع علیہ، اس پہ تمام اہل اسلام کا اجماع ہے۔ تو آج کا دن بڑا بابرکت ہے، نوافل رکھیے، نوافل انجام دیجئے، صدقات دیجئے، اور جو ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے جتنا ذکر کر سکتے کیجئے، کثرت سے پیغمبر اکرم پر ان کے اہل بیت درود پڑھیے تاکہ اس دن کی برکتیں ہم سب کو نصیب ہوں انشاءاللہ۔ الہی آمین، الہی آمین۔ جی رابعہ، آج کے دن کی فضیلت کے حوالے سے کیا ہمیں اپنی تیاری کیسے کرنی ہے آج کے دن کو، آج کی شب کو لے کے اپنی کیا کیا تیاریاں کرنی چاہیے؟ دیکھیے سب سے پہلے تو یہ جو 27ویں رجب کی شب ہے اور اس کا دن اتنا ہی اہم ہے۔ ایک مرتبہ امام جواد سے کسی نے سوال کیا، مولا مجھے نا موت سے بہت ڈر لگتا ہے، میں وقت نزع سے بہت ڈرتا ہوں۔ حقیقتاً ہم میں سے بہت سارے لوگ ڈرتے ہیں نا۔ امام فرماتے ہیں اگر چاہتے ہو کہ نزع کی تکلیف سے نہیں بلکہ اس کے خوف سے بھی نجات حاصل کر لو اور اللہ پر واجب، یعنی اللہ اپنے اوپر واجب کر لے کہ وقت موت تمہیں تکلیف نہ ہو، تو سنو جب رجب کی 27ویں شب آئے تو اس روز 2 رکعت نماز انجام دو، اور 27 کے روز روزہ ضرور اس کو ترک نہ کیا جائے۔ فرمایا جس شخص نے اس روز روزہ رکھا اللہ خود پر واجب کر دیتا ہے کہ وقت نزع اسے ہر تکلیف سے دور کر دے۔ پھر فرمایا اچھا مولا اگر میں عزت اور تیرے دربار میں شہرت چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ ہر شخص مجھے جانے اور ہر شخص کے دل میں میری محبت ہو، فرمایا فقط زمین والوں کے دل میں نہیں بلکہ اگر چاہتا ہے عرش والوں کے دل میں تیری محبت ہو، فرمایا کہ رجب کی آخری ساعتوں میں اور خصوصاً 27ویں شب کے روز درود پر آل محمد کیا کر۔ کیوں؟ جب تم آل محمد پر درود بھیجتے ہو تمہیں لگتا ہے ان پر صلوات بھیج رہے ہو، حقیقتاً اللہ تمہارے درجات بلند کر رہا ہوتا ہے۔ اور میں ایک بڑی مختصر سی بات آپ تک پہنچانا چاہوں گی، وہ یہ کہ جب انسان کو اللہ نشانی دکھانا چاہتا ہے نا تو ہماری حیثیت، ہماری اوقات اتنی ہے کہ کہتا ہے کہ تمہارے لیے دن میں نشانی ہے، تمہارے لیے رات میں نشانی ہے، دن کے تبدیل ہونے میں نشانی ہے، سورج میں نشانی ہے، چاند میں نشانی ہے۔ لیکن جب اللہ
کسی بڑے حیثیت والے، مرتبے والے، شان والے، مقام والے کو نشانی دکھانا چاہتا ہے نا تو اپنا دیدار کرواتا ہے. مجھے کہہ لینے دیجئے کہ وہ موسیٰ ہیں جنہیں اپنے کلیم اللہ ہونے پر فخر ہے، اس کے باوجود بھی جب اللہ سے کلام کرنا چاہتے ہیں نا تو 70 قدم چلنا بھی پڑتا ہے، پہاڑی چڑھنا بھی پڑتا ہے، اپنی قوم سے دور جانا پڑتا ہے، تب بھی جا کر اللہ روبرو کلام نہیں کرتا بلکہ ایک درخت میں کلام پیدا کر دیتا ہے. یعنی موسیٰ جو خود پر ناز کریں کلیم اللہ ہونے پر، وہ حضرت اتنی محنت اور مشقت سے جائیں اور اس کے بعد بھی جا کے کہتے ہیں فَقْلَا نَعْلِكَ یا موسیٰ، اے موسیٰ اللہ سے بات چیت کرنے آ رہے ہیں، اپنی نالین کو اتار دیجئے. اور میں قربان جاؤں حبیب اللہ کی شان پر، محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان پر کہ جب اللہ بلا رہا ہے تو جبرائیل کو روایات کہتی ہیں متنبع کیا. یہ مت کہنا کہ اللہ نے بلایا ہے، بلکہ کہنا اللہ آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے اور اللہ آپ کو ایسی ایسی نشانیاں دکھانا چاہتا ہے جو اس سے پہلے کبھی کسی عبد کو نہ دکھائی گئی ہوگی. اور جب رسول اللہ کو بلایا تو پروٹوکول کیا تھا کہ لجام فرس کو خدا کی قسم جبرائیل نے تھاما، لگام کو کسی ایک فرشتے نے تھاما، اور قدموں کو کسی نے چوما، نالین کسی نے پہنائی، اور پھر براق پر، یعنی برق سے نکلا یہ لفظ براق، یعنی اس قدر نورانی تھے. اگر جو یہ نہیں مانتا نا کہ خاکی بشر آسمان پہ کیسے جائے گا، ہم تبھی تو کہتے ہیں وہ اس قدر نورانی تھے کہ نور کی سواری پر بیٹھے. اور پروٹوکول کا عالم یہ تھا کہ 70,000 ملائکہ کی جماعت موجود تھی، انبیاء آسمان پر دیکھ رہے تھے اور وہ دیکھتے رہے کہ مقام در مقام طے کرتے کرتے کانا کعبہ قوسین یا ادنا ثم دنا فتدلی، کہ رسول اللہ سے اس قدر قریب ہو گئے. دیکھیے وہاں پر حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو آڈیو بھی بڑی مشکل سے مل رہی ہے، یہاں پر ویژول نہیں ہے بلکہ یہاں پر ان پرسن ملاقات ہو رہی ہے، اور اللہ کہہ رہے ہیں فکانہ کعبہ قوسین یا ادنا، اس قدر قریب کہ جو اللہ ذات جسم سے آری ہے جب وہ اپنے حبیب کی بات کرتا ہے تو کہتا ہے میں اتنا قریب تھا کہ 2 کمانوں سے اور اس سے بھی کم ترین فاصلہ رہ گیا تھا. یعنی حقیقتاً یہ وہ معجزات کے کمالات میں سے ایک ہے کہ جس کی کوئی نظیر نہیں ملتی ہے. اور ہم کہتے ہیں نا کہ ہاتھوں پر کلمہ پڑا، پتھروں نے، ہم کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فلان معجزہ دکھایا اور ہمیں تاریخ نہیں ملتی. ہمارے اہل تشیع کے یہاں رسول اللہ کو ایک معراج نہیں ہوئی بلکہ 120 سے زیادہ معراج ہیں. بلکہ میں کہا کرتی ہوں بار بار جب خدا کو اپنے بندے کی یاد آتی ہے خدا انہیں بلا لیا کرتا ہے. تو حقیقتاً معراج رسول اللہ کے وہ کمال اور انتہائی کمال پر پہنچنے والے معجزات میں سے ایک ہے جس میں اللہ بتا رہا ہے کہ شاید میں وہ ہوں کہ جس نبی کی ضرورت ہوتی ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بات. اور اللہ پاک نے کہا چھپا ہوا خزانہ تھا، جب میں نے چاہا کہ مجھے پہچانا جائے تو میں نے اے محمد تیرے نور کو خلق کیا. اور وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جس آقا کی محبت کے صدقے میں اللہ پاک نے یہ 2 جہان جو ہے وہ خلق کیے. جب ان کو روبرو آئے گا تو وہ تو پھر واقعی وہ جو منظر ہے، کیونکہ جو نالین مبارک کے ساتھ ایک جگہ جہاں پر ختم ہو جاتی ہے لمٹ حضرت جبرائیل کی بھی، تو وہاں پہ رسول پاک نے اپنے نالین کے ساتھ میرے پاس ہے، تو وہ کیا خوبصورت منظر ہوگا. اور وہی بات کہ کتنا ضروری ہے کہ ہم آج بھی، کیونکہ کہتے ہیں نا ایک ہمیں اپنا سسٹم ریفریش کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، تو وہ جو محبت، عقیدت، مودت کو ریفریش کرنے کا جو وقت آ جاتا ہے اس رات میں اسپیشلی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. دل ٹھکانہ میرے حضور کا ہے، جلوہ خانہ میرے حضور کا ہے. بے شک ایک پل میں 1000 عالم ہیں، آنا جانا میرے حضور کا ہے. اور جن پہ اتری ہے آیائے تطہیر، جن پہ اتری ہے آیائے تطہیر، وہ گھرانہ میرے حضور کا ہے. کیا کہنے. یہ جو معراج کرائی گئی ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اس کا تھوڑا سا ہم پیچھے چلتے ہیں. وہ خاتون جو چلیں رسول کے لیے کھانا لے کر، ان پر جبریل اور اللہ کا سلام آتا ہے. کیا کہنے. تو وہ جو خاتون نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی پردہ کر گئی ہیں نا، اب اس کے انعام پر اللہ نے معراج کرائی ہے رسول کو، اپنا دیدار کرایا ہے رسول کو. یہ جو عام الحزن ہے نا، اس کا تمام صحرا کس کو جاتا ہے؟ جناب خدیجہ کو جاتا ہے، جو رسول کے لیے تسلی. اور رسول کہتے ہیں کہ جس وقت سب نے میرا ساتھ چھوڑا خدیجہ میرے ساتھ تھی. جب میری کوئی مددگار نہ تھا خدیجہ نے میری مدد کی. جب کوئی لفظوں کا مرہم رکھنے والا نہ تھا تو خدیجہ تھیں جو مرہم رکھا کرتی تھیں. یہ دراصل وہ انعام ہے
کہ رسول جب تمہیں تسلی دینے والا کوئی نہیں ہے نا تو ہم اپنے پاس تمہیں بلا لیں گے, ہم اپنے قریب کر لیں گے تمہیں اور اتنا نوازیں گے. یہ جو قاب قوسین ہے نا, یہ کوئی عام چیز نہیں ہے. قاب قوسین کیا ہے؟ عرب میں ہوتا یہ تھا کہ 2 کمان جو ہوتے تھے نا, 2 کمانوں کو ملایا جائے اور اس میں ایک تیر رکھا جائے. 2 کمان 2 سرداروں نے ملائیں اور ایک تیر رکھا گیا اور اس تیر کو چلایا جائے گا. جب اس تیر کو چلایا جائے گا نا تو اس سے یہ اس بات کی گواہی ہوتی تھی کہ جو مدیحہ کا دوست ہے وہ میرا دوست ہے, جو مدیحہ کا دشمن وہ میرا دشمن. تو اللہ نے کہا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, آپ کو ہم نے اپنا اتنا قرب عطا کیا ہے, اتنا قرب عطا کر دیا ہے کہ جو آپ کا دشمن وہ ہمارا دشمن. جس نے آپ کی اطاعت کی اس نے خدا کی اطاعت کی, جس نے آپ سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی, جس نے آپ کی آل سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی. تو یہ دراصل جو عنایت کی ہے نا شب معراج, وہ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا, ان کی وجہ سے ہمیں یہ سمجھ لیجئے کہ یہ بڑی راتیں ہمیں نصیب ہوئی ان مقدس نفوس قدسیہ کی وجہ سے. اب ہم بات کرتے ہیں اس مقام کی کہ جہاں نبی نے یہ سوچا ہی ہے کہ نالین کو اتاریں گے, اور کہا جاتا ہے کہ محمد رک جائیے, اپنے نالین کو ایسے ہی لے کر آ جائیں. اور جناب موسیٰ کو کہا گیا تھا طور پر کہ آپ ٹھہر جائیے, نالین کو اتار کر آئیے گا. تو وہ کہتے ہیں نا کہ یا نبی دیکھا یہ رتبہ آپ کی نالین کا, عرش نے چوما ہے تلوا آپ کی نالین کا. روز محشر سارے جتنے بھی امتی ہوں گے نا وہ سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کو چومیں گے. میں چاہتی ہوں یا رسول اللہ میں روز محشر آپ کے جو نالین ہے نا اس کو چوموں. اور رسول جب آگے تشریف لے کے جاتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ جناب جبریل سے انہوں نے کہا تھا کہ یہاں دوست اور دوست کا ساتھ چھوڑ کے جا رہے ہو, آگے ساتھ نہیں چلو گے. تو انہوں نے کہا اس سے آگے گیا تو پر بھی جل جائیں گے. اور جب قرب اتنا عطا کر دیا, اتنا قرب عطا کیا, جہاں پر یہ مقام آیا کہ نبی نے کہا التحیات للہ والصلوات والطیبات, السلام علیکہ. اب اللہ کا پیغام آ رہا ہے, گفتگو چل رہی ہے, اللہ کہہ رہے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو یہ وہ مقام ہے جہاں اللہ نے بہت نبی کو قریب کر لیا. یہ پتہ ہے کب ملتا ہے انسان زندگی میں, یہ ہم سب کے لیے نصیحت ہے, جب آپ کے ساتھ آپ کا ساتھ دینے والا کوئی نہ ہو, آپ مشکل میں ہو, تکلیف میں ہو, دشواریوں میں ہو, شب ابی طالب جیسی گھاٹیوں میں رہیں, پتے کھا کر گزارا کرنا پڑے, پانی بھی نہ ہو, لوگ نہ ہو ساتھ دینے کے لیے, مشکل میں ہو, اس وقت اللہ آپ کو وہ مقام عطا کرتے ہیں کہ معراج دے دیتے ہیں. اور پھر معراج بھی اگر ہم دیکھیں نا جناب موسیٰ, ہم کہتے ہیں کہ ایک سوال ہے نا کہ یہ حضرت موسیٰ ہی انسسٹ کیوں کر رہے ہیں کہ نبی جائیں, نماز اتنی نہیں پڑھ سکتے ہیں یہ لوگ, آپ کی امتیوں پر بھاری ہوگی. تو یہاں پر تو جناب یوسف بھی ہیں, حضرت یوشع بھی ہیں, اسحاق بھی ہیں, اسماعیل بھی ہیں, ابراہیم بھی ہیں, سب ہے نا, یہ کیوں انسسٹ نہیں کر رہے ہیں, جناب موسیٰ ہی کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ جب خدا کا دیدار کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واپس آتے تھے نا تو حضرت موسیٰ ان آنکھوں کو دیکھتے تھے, اس نور کو دیکھتے تھے اور انسسٹ کرتے تھے آپ پلیز دوبارہ جائیں, یہ نہیں پڑھ سکیں گے. اور جب وہ پھر جاتے تھے اس نور کو بھر کے لے کر آتے تھے اپنی آنکھوں میں, تو پھر وہ اس آنکھوں کو دیکھتے تھے اور عرض کرتے تھے آپ پھر جائیے, پھر اللہ سے کہیے کہ آپ کی امت نہیں پڑھ پائے گی. تو اس وقت 2-3 چیزیں ہیں جو سمجھ میں آنے کی چیز ہے. ایک تو آپ مشکل حالات میں ہیں نا تو اللہ آپ کو عروج ضرور بخشیں گے, لیکن شرط یہ ہے کہ آپ اللہ سے کنیکٹ رہیں, اللہ سے تعلق آپ کا استوار ہو, رسول سے آپ کا تعلق جڑا ہو, اہل بیت سے آپ کا تعلق جڑا ہو. دوسری چیز یہ ہے کہ نماز جو ہے نا وہ چھوڑنی نہیں ہے, کیونکہ یہ تو معراج کا تحفہ ہے. یہ معراج ہے دراصل. اگر خدا سے ملاقات کرنا چاہتے ہو تو نماز ایسے پڑھو کہ جیسے تم خدا کو دیکھ رہے ہو, یا ایسے کہ وہ تو تمہیں دیکھ ہی رہا ہے. کیا خوبصورت بات ہے. اور وہی آج کا دن, آج کی شب ہی ایسی کمال ہے. میں کہتی ہوں کہ وہ جو میں نے شو کے آغاز میں بھی آپ سے درخواست کی تھی کہ جب مصلی بچھائیں عبادت کریں, ہمیں دعا میں یاد رکھیں. میں چھوٹی سی بریک کی طرف جا رہی ہوں, بریک سے واپس آئیں گے تو ہماری بہن ان سے نعت کی سنیں گے, کہیں مزہ آئے گا.